الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2572 سال پہلے تشریف لائے اور عیسیٰ بن مریم سے 2001 سال پہلے کائنات کے اندر ان کا پیدائش والا معاملہ ہوا، اور وہ ہستی ہے جن کا لقب عمود عالم ہے، آدم سوم ہے، اور جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ابو الانبیاء بھی ہے۔ ان کی عمر 175 سال ہے۔ ماں باپ نے ان کا نام ابرام رکھا تھا، یعنی اب اور رام۔ اب کا معنی باپ ہے، رام رحیم سے ہے، یعنی پدر مہربان باپ مہربان۔ ان کا الہامی نام قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے ہمارے دینی معاملات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ آپ مہاجر ہیں، بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور راستہ میں ایک ظالم حکمران سے بھی واسطہ پڑا تھا۔ آپ مجاہد ہیں، غازی ہیں۔ آپ نے قتلہ عمر اور اس کے 3 اتحادیوں کے ساتھ جنگ لڑی اور اسے شکست فاش دی۔ یہ جنگ کے لحاظ سے آپ مجاہد ہیں، اور آپ زندہ و سلامت بچ کر واپس آئے، اس لحاظ سے آپ غازی ہیں۔ اور اسے شکست دی تو بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ آپ بانی کعبہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ہیں، اور آپ نے تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے اپنے مزدوری طلب کی۔ وہ مزدوری کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ میں نے گھر بنا دیا ہے، یہ یونیورسٹی میں نے بنا دی ہے، اب اس میں ایسا نبی بھیج، ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری کتاب آیات پڑھے اور تیری کتاب ان کو پڑھ کر سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عیسیٰ بن مریم کے بشارت اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہیں کہ کائنات میں اللہ کی ذات نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے مختون ہیں دنیا میں، سب سے پہلے ان کا ختنہ کیا گیا، اور آپ مناظر ہیں۔ مناظر کا مطلب ہے مناظرہ کرنے والا۔ حکمران وقت سے مناظرہ کیا، نمرود سے مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ کیا ہے؟ نمرود نے کہا کہ اپنے رب کی کوئی صفت بیان کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس حکمران وقت نے اپنے حکمرانی کے تکبر میں یہ کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ اور اس نے ایک ایسے شخص کو جس نے جیل سے رہائی حاصل کرنا تھی، اسے دار تخت پہ لٹکا دیا، اور جس آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا اس کو رہا کر دیا، اور کہا کہ یہ دیکھے انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا دماغ زمین پر کام کر رہا ہے، چلو میں آسمان کی بات پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے، اگر تو ایسا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکالو اور مشرق میں لے جاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ نمرود لاجواب ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے مناسک حج قائم کیے، اور انہی مناسک کے مطابق آج امت محمدیہ عمل پیرا ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور باپ بیٹے کے سامنے یہ بات کہہ دی، انی ارا، بیٹا انی ارا اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھا ہے، اور تیری اس میں کیا رائے ہے؟ بیٹا اللہ کا نبی تھا، اسے پتہ تھا کہ باپ کا خواب اللہ کی وحی ہے، تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ جو حکم ہے، آپ کو دیکھو حکم کہا ہے، کیونکہ خواب نبی کا وحی ہے، اور خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم ہے کر دیں۔ یہی نبی ہیں جنہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ نے جنت سے اس کے عوض جانور بھیجا، اور اس کے گلے پر چھری چل گئی۔ پھر دیکھیں اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اللہ نے آزمایا ہے، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اور مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں 2571 سال پہلے آپ سے تشریف لائے، اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو آدمی بھی نماز ادا کرتا ہے، جو آدمی بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیسے اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے، اللہ نے ایسا مقام عطا کیا صرف آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے۔ پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس میں بھی دیکھیں پہلے رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسے تو نے اے اللہ ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت فرمائی تھی، اور تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یہ دیکھیں کیسا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔